ہماری شکل ہماری نہیں، ہمارا وجود ہمارا نہیں، ہماری سانسیں ہماری نہیں، ہماری زمین ہماری نہیں، ہم لفظ ہماری سمجھتے رہے، ہمارا مکان ہمارا نہیں۔ بیٹا لاڈ کرتا ہے، باپ ناز سے گود میں اٹھاتا ہے، 24 سال کے بعد جناب والا شاندار دلہن لا کے دیتا ہے، بہترین گھر بساتا ہے۔ وہ گھر بس جانے کے بعد بچہ چہل پہل رہا ہے، پوتے بھی آ جاتے ہیں، پوتیاں بھی آ جاتی ہیں، دادا کے کندھے پر کھیلتی ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ دادے سے زیادہ فلاں کو کوئی پیارا نہیں لگتا ہے، نواسا یہ کہا جاتا ہے کہ نانا زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن اسی نانے کی جب روح کفن سے انکھری سے پرواز کر جاتی ہے تو وہی بیٹا جس کو پالا تھا وہ میت اٹھا کے قبرستان لے جاتا ہے، دوسری جگہ میں جا کے دفن کرتا ہے، وہ بنگلے کے کمرے میں نہیں رکھتا ہے۔ وہی نواسی جو ہے وہ دیکھ کے چلی جاتی ہے۔ تو دوستو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہمارے پاس سب کچھ دیا ہوا خدا کا ہے تو حکم خدا کو ماننا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ وہاں حکم ضروری ہوگی تو دنیا تو خراب ہوگی، آخرت کا بھی چور بن کے وہاں بھی خرابی کر جائے۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے۔ تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ امام حسین کے نام پر نیاز پکائیں کھا کے چلے جائیں۔ آپ نے چندہ کیا، چاول میٹھے بنائے، جناب والا پیٹ بھر کے کھایا چلے گئے۔ آپ نے اپنے ایک ٹائم کے کھانے کا مزدوری کر کے اہتمام کیا، بچوں کو جناب والا کھانا کھلایا اور کھا کے آپ آرام سے چین سے بیٹھ گئے۔ ایک بات سنیے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے رکھا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک بہت معتبر ہے، ذہن کا بہت معتبر ہے۔ اگر صرف پیٹ پالنے کا مسئلہ ہے تو گھوڑا بھی پیٹ پال لیتا ہے، بیل بھی پیٹ پال لیتا ہے، ہر جانور اپنا پیٹ پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو کچھ اختیار دیے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کو شرعی طور پر یوز کر کے اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے بہتر ذہن رکھ کے اپنی قبر کو بھی صحیح رکھے، اپنی دنیا کو بھی صحیح رکھے۔ یہ بہتر اور کربلا سے جو درس ملا ہے، کربلا سے جو ذہن ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات ہو، وہاں آج آتی ہو، وہاں کوئی مسئلہ کھڑا کرتا ہو، عظمت نبی کو کوئی چیلنج کرتا ہو، وہاں سینہ سپر ہو جاؤ، وہاں معاف نہیں کرو، وہاں حکمت عملی نہیں کرو، وہاں آپ کو اپنا آپ نہیں بچانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، اور ایمان نام ہے مصطفیٰ کی عظمت کا، ایمان نام ہے نبی کو چاہ دینے کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسا دینے کا۔ جہاں ذات مصطفیٰ کا مسئلہ آ جائے وہاں معافی نہیں ہوتی ہے، جہاں اپنا مسئلہ ہو، اپنی ذات کا ہو، وہاں مسکرا کے نکل جاؤ تو جنت مل جائے۔ آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، یتیم کا مال ہم مار لیتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ہے 1.5 فٹ کا، اور ہم کسی کی رکھ میں سے 1.5 فٹ 2 دفعے کا گھاس چھڑا لیتے ہیں، اس کا حساب نہیں ہے؟ شریعت کا مطالعہ کریں۔ میری نالج جہاں تک ہے، میرا ذہن جہاں تک ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ کسی کا 3 پیسہ کسی کے اوپر قرض رہے گا، اسے 6 ماہ کی مقبول نماز حج میں دینی ہے۔ کتنی؟ 6 مہینے کی مقبول نماز۔ کتنے مہینے کی؟ 1 دن کی بھی ہماری مقبول ہے، ہمیں کچھ خبر ہے؟ 6 مہینے کی کہاں سے دیتے ہیں؟ تو حق مارنا یہی سب سے بڑی غلطی۔ امام پاک نے یزید کے مقابلے میں جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھ سے جنگ کرنے آیا ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ جناب والا تیر اور تلوار کی بوچھاڑ کرنے آیا، بلکہ ایک ذہن دینے گئے تھے کہ نبی کا دین جس اعتبار سے تو چلتا ہے وہ نہیں ہے، میں جو بتا رہا ہوں اس راہ پر چل تب تیری قبر صحیح ہوگی۔ اس پر یزید انا پر اڑ گیا، غرور کے پر مالداری حکومت سارا کچھ تھا، اس کی وجہ سے جناب والا جب گردن اس نے اینٹ لی اور وہ امام پاک کی بات پر نہیں آیا، نہیں مانا، تو کائنات کا ہر فرد
یزید پر آج بھی لعنت کرتا ہے، صبح قیامت تک لعنت دیتا ہے، کوئی اچھا نہیں کہتا ہے اس کو، کہ دین کے معاملے میں وہ آڑے آیا تھا۔ کائے کے معاملے میں آڑے آیا تھا؟ دین کے مسئلے میں آڑے آیا تھا، دین کی عظمتوں کو چیلنج کیا تھا، دین کے معاملے میں رخنہ اندازی ڈالنا چاہی تھی۔ اس نے شراب اور بدکاریوں کو رائج کر کے جناب والا یہ ذہن دیا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ وہ ڈھول تاشے باجے اس طرح کی خرافاتیں کر کے بتلاتا تھا کہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر یزید کہلایا، تو آپ کی لعنت بھیجنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ کائنات کی لعنت بھیجتی ہے آج بھی، بھیجتی ہے کہ نہیں بھیجتی ہے؟ کیوں بھیجتی ہے؟ اسلام پر نہیں چلا۔ کائے پر نہیں چلا؟ اسلام۔ تقریر اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف تاریخ بیان کر کے چلے جاؤ، آپ کچھ یاد کر کے گھر کو لے جاؤ، اپنا گھر سنبھالو، کل قبر میں جو ہے پوچھ تاچھ ہوگی۔ وہ باپ یہ کبھی نہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو کھلا چھوڑ کے جاؤں گا تو اس باپ کا بیٹا جو ہے بگڑے ہوئے کام کرے گا تو باپ کو جناب اللہ جنت مل جائے گی۔ اس بیٹے کی کارکردگی کا عذاب بھی باپ پر ہوگا۔ جس بچے کو دین نہیں پڑھایا ہے اس معاملے میں بھی حشر میں باپ کو پوچھ تاچھ ہوگی، اور حساب ایک ایک پائی کا دینا ہے۔ پانی کتنا پیا ہے، گرایا کتنا، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ آپ نے روٹی کتنی کھائی ہے، کس ٹائم کھائی ہے، اس کھانے کا بھی حساب حشر میں دینا ہے، کیونکہ ہمارا مال نہیں ہے، سب اللہ کا دیا مال ہے، اور جس کا مال ہے وہ حساب لے گا کہ اس سے دنیا میں لے لیتا ہے، آخرت میں ڈبل ہوگا، کبھی کینسر کی شکل میں، کبھی شوگر کی شکل میں، کبھی کسی بیماری مہلک بیماری کی شکل میں۔ حساب تو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جو بندہ خود پر اختیار نہ رکھ سکے، وہ بازار میں کھڑا ہو کے کہ مجھے کچھ کوئی کہے گا تو میں یہ کر دوں گا، تو اسے صرف اتنا سوچنا چاہیے تو یہ کر دے گا، لیکن مولا تیری قبر میں جو تجھ کو فرشتوں کے ذریعہ تیرا سسٹم خراب کرے گا، تیرے معاملے کو تباہ برباد کرے گا، تیری قبر میں تجھے دبوچا جائے گا، اس کو یہ کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ بات سچی کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے؟ تو حسین نے کیا پیغام دیا کربلا میں؟ اسلام پر صحیح معنوں میں چلو۔ کیا پیغام دیا؟ اسلام میں صحیح معنوں پر چلو۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی مولانا ریاض، آپ کا دیا وقت پورا ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ آپ کے دیے وقت میں باقی ہے، لیکن یہ تمہیدی باتیں چند کر دی میں نے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں 10 منٹ سے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے چند باتیں اور کر دیتا ہوں، پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے؟ سید صاحب 2-4 منٹ میں بات اپنی پوری کرنے کی، کیونکہ یہ موضوع بڑا خوبصورت ہے، یہ امام حسین کا موضوع ہے۔ میری کیا، میری نسلوں کی اوقات نہیں حسین لفظ کی تعریف کرنا، ہم کیا کر سکیں گے ان کی تعریف، جن کی تعریف و ثنا نماز کی حالت میں مصطفیٰ کندھے پہ اٹھا کے بتا دیں یہ تعریف ہے نا؟ جن کو نانا کاندھوں پہ رکھیں یا حالت باپ میں وہ نانا کے کاندھوں پر آ جائے، سجدے لمبے ہو جائیں، اور حسین کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہے نا؟ ہم تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ذکر حسین کرنے سے ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی صحیح۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی غالباً تیسری آیت کریمہ حفظت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں۔ اب آپ آگے چلیے، چوتھا پارہ 8واں رکوع، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ 2 چیزیں یہاں ذہن میں رکھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ سابقیاں میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، سیدھے لوگ ہے نا، یہاں گستاخ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ادھر کے سب دیار ولیوں کے دیار گستاخ کی کیا حاجت ہے؟ یہاں سب مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں۔ اگر کوئی دانہ بیچ میں خراب ہو جائے گا یا تو وہ رہے گا ہی نہیں، اور اگر رہے گا تو پبلک سیدھا کرے گا۔ اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عند ربهم یرزقون کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ گمان بھی مت کرو۔ اور اس لفظ گمان کا مولویوں سے بہتر مطلب یہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تھانے میں رائٹنگ کرنے والے لوگ، ان کو پتا ہوتا ہے کہ گمان کیا ہوتا ہے کہ شہداء کے معاملے میں رب فرماتا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ایک پتے کی بات بتاؤ، معترض اعتراض کرتا ہے کہ کیسے زندہ ہے؟ بھئی مقام شہداء جو ہے وہ انبیاء سے بلند تو نہیں ہے نا۔ اب انبیاء کے معاملے میں بھی قرآن بولتا نظر آ رہا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، انبیاء کو بھی بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، تو شہید کا مقام انبیاء سے بڑھ کے نہیں ہے، شہید کا مقام انبیاء سے بڑھ کے نہیں ہے۔ جب انبیاء سے شہید کا مقام بڑھ کے نہیں ہے تو پھر مقام شہداء رب بیان فرما رہا ہے کہ وہ ان کے معاملے میں آپ